دیکھیں یہ جو ہے نا معاملہ امریکہ کی نیٹو کی ممبرشپ کا یا امریکہ کے اقوام متحدہ کی ممبرشپ کا یا دوسرے بین الاقوامی اداروں میں امریکہ کی پوزیشن کا، یہ یہاں ایک بڑا پرانا ایشو ہے اور اس پہ بہت ڈسکشن ہوتی رہتی ہے۔ صدر ٹرمپ جو ہیں، آپ کو پتہ ہوگا کہ اگرچہ ریپبلکن ہے لیکن ریپبلکن پارٹی کے وہ ریگولر ممبر نہیں ہیں۔ وہ جو انتخابات جیتے ہیں اور صدر بنے ہیں وہ اس لیے بنے ہیں کہ ایک خاص یہاں گروپ ہے لوگوں کا جن کو آپ یہاں کہا جاتا ہے ایکسٹریم رائٹ، اور وہ ان کی سپورٹ سے بنے ہیں، کیونکہ وہ ان کو وہ جو ووٹ ڈال دیتے ہیں تو یہاں دیکھا گیا کہ وہ جس کینڈیڈیٹ کی جو کانگریس میں اور سینٹ میں اس کی حمایت کرتے ہیں وہ بھی الیکشن جیت جاتا ہے، کیونکہ وہ ایک سالڈ ووٹ بینک ہے۔ اچھا، وہ ووٹ بینک ایسا ہے جس کے لوگ ایون واشنگٹن ڈی سی کو پسند نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں یہ بھی امریکہ کے خلاف سازش ہے اور واشنگٹن ڈی سی کو ہم پہ مسلط کر دیا گیا ہے، اور وہ اقوام متحدہ کو بارے میں کہتے ہیں کہ اس کو نیو یارک سے نکال دینا چاہیے۔ نیٹو کے بارے میں کہتے ہیں کہ نیٹو ہمارے لیے کیا کرتا ہے، صرف ہم سے پیسے لیتا ہے اور ہمارے پیسے خرچ کراتا ہے، ہمارے لیے تو کچھ بھی نہیں کرتا۔ تو صدر ٹرمپ اس بیک گراؤنڈ کے لوگوں کے لیڈر ہیں، ایک تو یہ بات ہے۔ دوسرے خود ریپبلکن پارٹی میں بھی ایک فیلنگ ہے کہ نیٹو جو ہے کہ ہم نے بڑی خدمت کی اور کر لیا اور ان کو روس سے پروٹیکٹ کیا، سارا کچھ کیا، اب ہمیں نیٹو کو جو ہے ہماری ضرورت ہے، ہمیں نیٹو کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، لیکن یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ انڈر کرنٹس ہیں جو چلتے رہتے ہیں، مگر یہ اوپر اس طرح آ گئے کہ جب ایران والی جنگ ہوئی، اس جنگ میں پہلے شروع میں تو امریکہ کو یہی لگا، اور میرا خیال ہے صدر ٹرمپ کو بھی یہی یقین دہانی کرائی گئی تھی کہ وہاں جو یعنی ایران میں موجودہ حکومت اتنی ان پاپولر ہے کہ جب ہمارے فوجی جائیں گے اور جب ان کی ہم لیڈرشپ کا خاتمہ کر دیں گے تو ہم فوراً ہم وہاں جو ہے کہ نئی لیڈرشپ آ جائے گی جو ہمیں ویلکم کرے گی اور ہمیں لبریٹر کے طور پہ دیکھا جائے گا، آکیوپائڈ کے طور پہ نہیں۔ اچھا، ایسا ہو نہیں سکا، وہ جنگ پھنس گئی۔ اب جنگ جب پھنس گئی تو امریکہ اب بھی بڑی فوجی کارروائی کرنا چاہتا ہے، لیکن وہ اکیلے نہیں چاہتا کہ ساری ذمہ داری اس پہ پڑے۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ بین الاقوامی برادری اس کا ساتھ دے، اور اس میں ظاہر سب سے پہلے جو ان کے حلیف ہیں نیٹو ہیں، تو امریکہ چاہتا ہے اس جنگ میں وہ نہ صرف نیٹو کے ممالک کی تنصیبات استعمال کریں بلکہ اخلاقی طور پہ چاہے جیسے افغانستان میں تھا 500 400 200 فوجی جو بھیجتے تھے سارے ممالک نیٹو کے اور مغربی ممالک، ایون آسٹریلیا نے بھی بھیجا ہوا تھا، تو ان سے 200 400 500 سے ان کو فرق نہیں پڑتا۔ وہ امریکہ نے تو وہاں 20 سال میں لاکھوں کی تعداد میں فوجی بھیجے، لیکن وہ 400 500 جو بھیجتے ہیں اس سے وہ ایک بین الاقوامی فورس بن جاتی ہے کہ ہاں جی یہ ایک متحدہ بین الاقوامی ایکشن ہے۔ تو وہ چاہتے ہیں کہ اس طرح کا کوئی الائنس بھی یہاں بھی بن جائے اور اس کے بعد وہ فوجی کارروائی کرتے رہیں، مگر وہ چونکہ سپورٹ نہیں مل رہی ہے اس کی وجہ سے یہاں نیٹو کے خلاف کافی، یعنی صدر ٹرمپ کے سپورٹرز میں، ان کی انتظامیہ میں نیٹو کے خلاف کافی اسٹرانگ سینٹیمنٹس بن گئے ہیں۔ میں خیال ابھی یہ دھمکی ہے، ابھی ان کی کوشش ہوگی کہ اس بات کو سمجھ کے اور نیٹو کے جو ممالک ہیں امریکہ کی حمایت کریں، اس کا اعلان کریں۔ اگر نہیں کیا اور امریکہ کو یہ لگا کہ وہ اس جنگ میں اکیلے ہی پھنستا چلا جا رہا ہے تو دو ریئیکشن ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ایران میں جنگ بڑھا دیں، حملے کریں، اور اس کے بعد انتظار کریں کہ شاید اس کے بعد ایران میں کوئی تبدیلی آ جائے۔ دوسری، بلکہ تین میں کہوں گا، پھر دوسری یہ ہے کہ وہ ایران سے فوری طور پہ نکلنے کا اعلان کر دیں، اور تیسری یہ ہے کہ نکلنے کے اعلان کے ساتھ ساتھ وہ جو ممالک جنہوں نے ان کا ساتھ نہیں دیا ان سے امریکہ کے تعلقات کو ریکنسیڈر کریں۔ مثلا نیٹو کے ساتھ وہ کہیں چلو جب آپ ہمارے کام نہیں آئے تو ہم آپ کے کام کیوں آئیں، لیکن اس میں ابھی اتنی جلدی میرا خیال ہے کوئی فیصلہ نہیں ہوگا۔ مزید نیوز اپ ڈیٹس اور ڈیجیٹل سٹوریز کے لیے سبسکرائب کریں ڈان نیوز پاکستان۔